أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جب نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آ سکے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے. سورہ لقمان آیت نمبر 33. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مومن کا ایمان ہمیشہ دو حالتوں کے درمیان رہتا ہے. ایک وہ اللہ سے امید رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر اللہ مالک عز و جل سے ڈرتا بھی رہتا ہے. خوف اور امید کے درمیان مومن کا ایمان ہوا کرتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے، جیسے وہ آدھی کلندریہ رابعہ بصری کا قول بڑا مشہور ہے کہ جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں اور جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، پھر بے خوف ہو کر اللہ کی عبادت کروں. اور سننے والی عوام جن کی اکثریت جاہلوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی بڑی پیاری بات کی ہے، بڑے کام کی بات کی ہے، اس کو تو کوئی لالچ نہیں ہے، اس کو کوئی امید نہیں ہے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ ان کو جہنم کا ڈر ہے نہ ان کو جنت کی طمع ہے، یہ صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. حالانکہ یہ فکر گمراہی کا دروازہ کھولتی ہے، یہ فکر اہل ایمان کی نہیں. ایک بزرگ کی تقریر میں سن رہا، وہ کہتے ایک عارف باللہ اللہ کے ولی جب مرنے لگے تو ان کے سامنے جنت کو کر دیا گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے یا اللہ؟ تو غیب سے آواز آئی تیری ساری زندگی کی محنتوں کا ہم بدلہ دے رہے ہیں اس جنت کی شکل میں. یہ سننا تھا کہ وہ چیخ مار کے رویا کہ میری ساری زندگی کی محنت کا بدلہ یہ جنت ہے.
اگر یہ ہے تو میری ساری زندگی برباد ہو گئی، میں نے تو جنت کے لیے کچھ نہیں کیا، میں نے تو اللہ تیرے لیے کیا۔ جب جنت بھی نہ ہو جہنم بھی نہ ہو تو پھر تو نے اللہ سے کیا لینا ہے؟ اسی طرح یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب کی، اس میں بھی ایک بزرگ کا قصہ لکھتے ہیں، حصہ دوم صفحہ 657 پر، کہ حضرت ممشاد دینوری کے انتقال کے وقت ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے، وہ ان کے لیے جنت کے ملنے کی دعا کرنے لگے تو حضرت ممشاد ہنسنے لگے اور کہنے لگے بھلے آدمی 30 سالوں سے جنت اپنی ساری زینتوں سمیت میرے سامنے آتی رہی اور میں نے ایک مرتبہ بھی نظر بھر کے اس کو نہیں دیکھا۔ یہ فکر ہے عام صوفیاء کے ہاں کہ ہمیں نہ جنت چاہیے نہ جہنم، نہ جہنم کا ڈر ہے نہ جنت کی طمع ہے۔ ہم بے خوف ہو کر بغیر لالچ کے، بغیر کسی امید پر اور بغیر کسی لالچ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور سننے والی عوام سمجھتی ہے کہ یہ اصل اللہ کے ولی ہے، یہ اصل پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، حالانکہ یہ فکر رکھنے والے لوگ گمراہ ترین لوگ ہیں۔ اہل ایمان اللہ کی محبت میں اس کی جنت کی طمع کرتے ہیں، اللہ کے ڈر میں اس کی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ قرآن بیان فرماتا ہے اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرتے ہیں دو حالتوں کے درمیان رہتے ہوئے، خوفا وطمعا، وہ اللہ کے عذاب کا خوف کھاتے ہیں، اللہ کی پکڑ کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھا ہے، وطمعا، اور جنت کی انہیں لالچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج 2 قدم آگے ہوئے پھر 2 قدم پیچھے ہوئے، کیا ماجرا تھا؟ کہا اللہ نے مجھے جنت دکھائی، جنت میں انگوروں یا کھجوروں کا ایک خوشہ تھا، میں اس جنت کی لالچ اس کی طلب میں آگے بڑھا، اور اگر اس خوشے کو میں توڑ لیتا قیامت تک تم سے ختم نہ ہوتا۔ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی، میں نے اپنا سایہ جہنم کے اندر دیکھا، اتنی قریب کی گئی، میں اس کے ڈر کی وجہ سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نبی کا ایمان ٹاپ کلاس ایمان ہوا کرتا ہے، نبی کے ساتھی صحابہ کا ایمان اعلیٰ درجے کا ایمان ہوا کرتا ہے۔ نبی اور ان کے صحابہ جنت کی طمع کیا کرتے تھے، جہنم کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے، اس 2 کے درمیان رہنے کا نام ایمان ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے گروہ کو روانہ کیا، ان کا ایک امیر بنا دیا، امیر صاحب کو شک ہوا کہ کہیں یہ میری اطاعت کرتے ہیں نہیں کرتے، آگ جلانے کا حکم دیا، آگ کا الاؤ جل گیا تو صحابہ سے کہنے لگے چھلانگ مارو آگ کے اندر۔ تو کچھ صحابہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کہا اس آگ کے ڈر کی وجہ سے تو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اس آگ میں گرنے کا خوف ہم پہ طاری تھا، آگ سے بچنے کے لیے ایمان لے کر آئے ہیں، اگر اب آگ میں ہی گرنا تھا تو ایمان کا فائدہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں کفار اللہ کے نبی کو گھیر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ 7 یا 8 صحابہ رہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی آواز بلند کرتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، کون ہے آج جو محمد علیہ السلام کو کفار سے دور رکھے گا، رکاوٹ بنے گا، ان سے بچائے گا، اللہ اس کو محمد کا ساتھی جنت میں بنائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جنت تو صحابہ کی طلب اور طلب ہوا کرتی تھی۔ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا قوموا الی جنت ارضها کارض السماء والارض، جنت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑھ کر۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور جنت کے درمیان صرف اتنی ہی بات حائل ہے کہ یہ کفار مجھے قتل کر ڈالیں؟ فرمایا ہاں۔ جیب سے کھجوریں نکالتے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، 7 کھجوریں ہیں، ایک کھاتے ہیں، دوسری کھاتے ہیں، تیسری کھاتے ہیں، پھر بقیہ کھجوروں کی طرف نظر دوڑا کر کہتے ہیں 4 کھجوریں جیب میں، یہی ناشتہ ہے، یہی دوپہر کی روٹی ہے، یہی رات کا کھانا۔ 4 کھجوروں کو دے کر کہتے ہیں انہا لحیات طویلہ، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے کہ 4 کھجوریں کھانے تک میں زندہ رہوں۔ کھجوروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں، تلوار ہاتھ میں لے کر میدان میں کودتے ہیں، شہید ہو کر اللہ کی جنت میں چلے جاتے ہیں۔ اہل ایمان یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کے اللہ کی عبادت کروں۔ اہل ایمان اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں اور اللہ کی محبت رکھتے ہیں، ڈرتے جہنم کے عذاب سے ہیں، اور اللہ کی محبت میں طمع جنت کے انعامات کی کرتے ہیں۔ قرآن حکیم خوف اور امید کے اس منظر کو بیان کرتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ اہل ایمان وہ کون ہوا کرتے ہیں؟ اولئک الذین یدعون، یہ وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کون ہے جو مالک کے زیادہ قریب ہو جائے؟ عبادتیں کر کے، اللہ کو پکار کے، اللہ کو راضی کر کے، کون ہے جو اللہ کا زیادہ پیارا بن جائے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، یہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب جہنم کا ڈر رکھتے ہیں۔ جنت کی امیدیں ہیں، جہنم کا خوف ہے۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معصوم صحابی کو، چھوٹی عمر کا نوجوان 14-15 سال کا، جس کو اپنے کاموں کے لیے بھیجا کرتے تھے، ان سے ایک گناہ ہوا چھوٹا سا، اللہ کا ڈر، اللہ کا عذاب، یہ خوف کتنی شدت سے تھا۔ ایک گھر پہ کھلے ہوئے دروازے سے نظر اندر کسی عورت کے نہاتے ہوئے جسم پہ پڑ گئی۔ فوراً کہنے لگے یا تو اللہ کا قرآن میرے بارے میں میرے منافق ہونے کا اعلان کر دے گا، کوئی آیت اتر آئے گی، یا کہیں مجھے اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے۔ یہ ان کی شدت خوف کی، اور وہ اللہ کی طرف دوڑ کیسے لگاتے تھے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ اللہ جنت عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر مال مانگتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، جیت جاؤں گا۔ اہل ایمان تو اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ سے جنت کا انعام پانے میں کس طرح مگن ہوتے ہیں۔ عمر ابن خطاب نے مال اکٹھا کیا، 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، دوسرا حصہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے پوچھتے ہیں عمر گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال اکٹھا کر کے آدھا گھر کے لیے دے آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ اور فرماتے میرے دل میں ہے کہ آج میں ابو بکر سے جیتوں گا۔ ابو بکر بھی سامان لے کر آگے رضی اللہ عنہ وارضا۔ پوچھا ابو بکر گھر والوں کو کیا دے کر آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے دربار میں لے کر آ گیا ہوں، اور گھر کے اندر اللہ کی محبت ہے، اس کے رسول کی محبت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ یہ اہل ایمان ہے جو جنت کا ایک آوازہ سننے کے بعد جو کچھ ہوتا تھا قربان کر کے اللہ سے یہ سودا کر لیا کرتے تھے۔ یہ فکر گمراہ لوگوں کی فکر ہے کہ ہمیں نہ جنت کی ضرورت ہے نہ جہنم کا ڈر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے مدینے میں زمین خرید کے دے؟ اللہ کا آخری نبی اپنے ہاتھ سے مسجد بنانا چاہتا ہے، وہ یہ زمین خرید دے، میں اس کو اللہ سے جنت لے کر دوں گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا ٹکڑا مجھ سے لیجئے، جنت مجھے دیجئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے یہودی سے کنواں خرید کے دے پانی کا، یہ کنواں دے دے اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سودا جنت کا ہے، کنواں عثمان دیتا ہے، جنت کی گارنٹی آپ دیجئے۔ یہ اہل ایمان ہے، یرجون رحمتہ، اللہ کی رحمت کی امید، اللہ کی جنت کی امید، وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور اللہ کے عذاب کا ڈر۔ ایک اور مقام پہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ نیک لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر اور خوف سے پکارتے ہیں۔ اہل ایمان نیک کاموں کی لالچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ کو خوف سے، ڈر سے، لالچ سے، ڈر جہنم کا، لالچ جنت کی، رضا اللہ کی، اس کے ذریعے اللہ کو پکارتے ہیں، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے۔ قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت موجود ہے، ابراہیم نے آواز لگایا وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، جن کو تم نے مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، اللہ کا شریک، اللہ کا ساتھی، اللہ کا ساتھی سمجھ لیا ہے، ابراہیم تمہارے ان معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي، مجھے وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ پہنچانا چاہے، اور جو اللہ نہ پہنچانا چاہے دنیا کا کوئی بزرگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کو اللہ کے علم نے گھیرا ہوا، اللہ جو چاہے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اللہ نہ چاہے کائنات مل کر کسی کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں مالک خبر دیتا ہے، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها، اے میری قوم تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ملت میں آ جائیں، دوبارہ ہم پتھروں کے سامنے سجدے کریں، دوبارہ ہم بتوں کو پوجیں، بتوں کو غسل دیں، بتوں پہ چادر چڑھائیں، بتوں کا عرس منائیں، بتوں کے طواف کریں، بتوں کو پکاریں، تم چاہتے ہو ہم غیر اللہ کی پوجا کریں، غیر اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات دے دی، اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہم اہل شرک سے بیزار ہو گئے، اہل شرک کے خداؤں سے بیدار ہو گئے، اللہ نے ہمیں بچا لیا، اگر ہم واپس تمہاری ملت میں آتے ہیں تو پھر ہم اللہ پہ جھوٹ باندھنے والے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وَمَا يَكُونَ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، اللہ چاہے جو مرضی وہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں نبی شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اپنے سارے معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ امید اور یہ خوف کی بہترین مثال ہے کہ میں تمہارے پیروں سے نہیں ڈرتا، تمہارے معبودان باطلہ سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں تو ایک اللہ سے، اللہ چاہے وہ جو مرضی نقصان مجھے پہنچا دے، لیکن اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں مالک فرماتا ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کے فرشتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، فرشتے آسمانوں میں، اللہ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی، ادھر بھی تو ادھر بھی تو، جدھر دیکھوں تو ہی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو، یہ بے ایمانوں کا عقیدہ ہے۔ ہر جگہ پہ اللہ نہیں، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکومت، اللہ کا کنٹرول ذرے ذرے کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ کی ذات اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ فرشتے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ جو ان ملائکہ سے بھی اوپر ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے اس پہ عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم
سب سے زیادہ تم میں سے اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے اور میں سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ خوف ہے نبی کا. وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں, اللہ کی جنت کی طلب رکھتے ہیں. یہ اہل ایمان کا نقطہ نظر ہے, یہ اہل ایمان کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسی لیے مالک اپنی کتاب میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے علماء ہوا کرتے ہیں. جو اللہ کا جتنا زیادہ تعارف حاصل کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون, یقیناً جو لوگ اپنے اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں, اپنے اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں, گناہ کرتے ہوئے ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہیں اللہ نہ پکڑ لے. یہ خیال ان کی زندگیوں کو بدل ڈالتا ہے. عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے نبی گناہ ہو گیا پاک کر دیجئے. آپ چہرے مبارک کو موڑ لیتے ہیں, وہ ادھر آ کے گواہی دیتی ہے, آپ پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں. اس کی گواہیاں سننے کے بعد کہتے ہیں لوٹ جا, وقت آئے گا تجھے بلائیں گے. بچہ پیدا ہو جاتا ہے, گود میں اٹھا کر پھر آ جاتی ہے. اللہ کے نبی وقت تو آ گیا, بچہ تو پیدا ہو گیا, مجھے پاک کر دیجئے, گناہ کر بیٹھی. کون ہے جو اس کو اپنے گھر میں سونے نہیں دیتا؟ کوئی پولیس نہیں, کوئی پکڑ کے لانے والا نہیں. یہ اللہ کا ڈر, یہ اللہ کا خوف, گناہ کی حالت میں اللہ کے دربار میں پیشی کا ڈر. آپ کہتے ہیں لوٹ جا, اس معصوم جہن کو تیری ضرورت ہے, جب یہ کھانے پینے کے قابل ہوگا تو پھر آ جانا. کچھ عرصہ گزرتا ہے, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ دیتی ہے, خود رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتی. آقا دیکھو یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا, اب تو مجھے پاک کر دو. میں کیسے اللہ کے دربار میں اس گناہ والے جسم کے ساتھ دربار میں پیش ہوں گی, مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر بیت المال کے حوالے کر دیتے ہیں. صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ اللہ کی بندی پہ حد قائم کرو. وہ جانتی ہے جس چیز کی طلب اور ڈیمانڈ کر رہی ہوں وہ عام معمولی کیس نہیں, مجھے آدھا زمین میں گاڑ کے پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ میری روح پرواز کر جائے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک پتھر مارتے ہیں, اس کا خون خالد کے کپڑوں پہ گرتا ہے. زبان سے کہتے ہیں ایک بدکارہ عورت کا خون میرے جسم پہ لگ گیا, میرے کپڑوں پہ لگ گیا. آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی, غضبناک ہو گئے. کہا خالد اس کو بدکارہ نہ کہے, اس کو زانیہ نہ کہے, اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے کے 70 انسانوں پہ بانٹ دیا جائے اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا. یہ اللہ کا خوف اہل ایمان کے دلوں میں, اس خوف کے ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کیسے؟ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون, وہ اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی آیات سننے کے بعد قرآن حکیم کے الفاظ پردہ سماعت سے ٹکرا جائے, یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے, بیٹے بھی اللہ دیتا ہے, ملا جلا کر بھی اللہ دیتا ہے, کسی کو کچھ نہ دے یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. جب یہ آیت سن لیتے ہیں یؤمنون, وہ ایمان لاتے ہیں, پھر نہ کسی درگاہ پر جاتے ہیں, نہ دربار پہ جاتے ہیں, نہ بلے شاہ کی بیری کے نیچے چادر ڈالتے ہیں. انہیں ایمان ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے اولاد دینے والا کون؟ وہ اللہ پر ایمان کیسے لاتے ہیں؟ قرآن کی آیت پردہ سماعت سے ٹکرائی, وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد تو ہمیشہ اللہ ہی اتارتا ہے. بدر کے اندر محمد کریم 313 نوجوانوں کے ساتھ ہو تب بھی مدد اتارنے والا کون؟ یونس مچھلی کی پیٹ میں ہو علیہ الصلوۃ والسلام, مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نکالنے والے کون؟ ابراہیم آگ میں گر رہے ہو, پیچھے قوم, آگے آگ, دائیں ہاتھ پر فرشتہ جبرائیل کہہ رہا ہے اجازت دو ابھی بارش برسا کے یہ ہوا اور پانی کا فرشتہ ساری آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. وہ جواب میں کہتے ہیں حسبنا اللہ, جبرائیل تجھ سے کوئی حاجت نہیں, تیرے رب سے مدد مانگی ہے.
اہل ایمان قرآن کی یہ آیت سن لیں، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کبھی بھی اپنی زبان سے یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے، کبھی بھی اپنی زبان سے غیروں کو نہیں پکارتے، وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، اور اللہ کے ساتھ کبھی شریک نہیں کرتے۔ جو کام اللہ کے لیے یاد کر لو، جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ غیر اللہ کے لیے کرنا حرام ہے۔ سجدہ اللہ کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہو سکتا۔ رکوع اللہ کے لیے ہے، قیام اللہ کے لیے ہے، نظر اللہ کے لیے ہے، نیاز اللہ کے لیے ہے، قربانی اللہ کے لیے ہے، بیت اللہ کا طواف اللہ کے لیے ہے۔ اب غیر کی قبر کا طواف نہیں، غیر کے لیے اس کی درگاہ پر، اس کے دربار پر، اس کے مندر پہ، اس کی خانقاہ پہ آ کر اس کے نام کے بکروں کا ذبح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ عمل خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ عز و جل کے لیے۔ قرآن کی آیتیں سننے کے بعد ایمان لاتے ہیں، پھر شرک سے اپنے دامن کو گندا نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کسی کی مدد کرتے ہیں، کچھ لینا دینا ہو تو لے دے لیتے ہیں، لیکن کیفیت کیا؟ صدقہ کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے ان کے دل تڑپتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پتہ نہیں جو محنت کر رہا ہوں اللہ نے قبول بھی کی ہے یا نہیں۔ 2 حج کرنے کے بعد پاکستان جا کر اپنے گھر کے باہر بورڈ نہیں لگوا دیتے، الحاج عبدالرزاق صاحب، یہ جی الحاج کیوں؟ جی ساڑھے بابا جی نے 2 باری حج کیتا ہے، تو ایک باری حاجی دوسری باری الحاج۔ یہ مسجد میں پنکھا لگواتے ہوئے اس کے پروں پہ لکھاتے نہیں ہیں ہدیہ فلاں اور فلاں کی طرف سے، تو اس مسجد نہ پیسے دیں، وہ فلانی مسجد دیں، مولوی چوکھا اعلان کرتا ہے۔ یہ ساری نیکیاں کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، صدقہ کر کے، اللہ پر ایمان لا کے، شرک سے بچ کے، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ خالق اور مالک میری نیکیوں کو قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ خوف اہل ایمان کے دل میں ہوا کرتا ہے، اور اللہ کا خوف ہدایت کے راستے کی عظیم منزل ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کی زندگی گناہوں سے الگ ہو جاتی ہے، اور اگر کبھی کبھار گناہ کر بیٹھے اس کا دل تڑپتا رہتا ہے جب تک اللہ کے دربار میں آ کے معافی نہیں مانگ لیتا، پھر وہ گناہوں کا عادی نہیں ہوتا، وہ ڈش اینٹینا خرید کے چھت پہ نہیں لگاتا، وہ ہر والیم گانے کا خرید کے گاڑی میں نہیں رکھتا۔ اگر کبھی گناہ کر بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ گناہ ہو جانے پہ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ایمان بنائیے 2 چیزوں کے درمیان، اللہ کا ڈر، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی جہنم کا، اللہ سے امید اس کے جنت کی۔ گناہوں پر انسان پر خوف کیسے لاگو ہوتا ہے کہ بندے کو گناہوں کی قباحت کا علم ہے، وہ جانتا ہے یہ گناہ کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا۔ دوسرا، وہ اس گناہ پر اللہ کی طرف سے آنے والی وعید کو سچا جانتا ہے۔ جب یہ چیز دل میں ہو کہ اس گناہ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کی قباحت کتنی بری ہے، اور اس پر اللہ کے پکڑ کی جو آیات ہیں وہ کتنی سچی ہے، اور تیسرا یہ ڈر بھی ہو کہ اب گناہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں توبہ کا موقع ملتا ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں گناہ کرنے کی وجہ یہ، ابھی تو 20 سال کا ہوں جی، ابھی سے آپ کہتے ہو داڑھی رکھ لیں، کوئی کرنے والی بات ہے آپ کی؟ ابھی تو 20 سال کا ہوں، ابھی تو 60 کا ہوں گا، 70 کا ہوں گا، 80 کا ہوں گا، پھر مرتے ہوئے آخری وقت میں اس کو چھوڑ دوں گا، ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو مرضی کرنے دو، ابھی کر لو، پھر بعد میں دیکھ لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ ہمیں یہ یقین نہیں کہ میں گناہوں کے دلدل میں گر رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، اور کتنا بد نصیب ہے وہ انسان جو گناہ پہ گناہ کرتا ہے لیکن توبہ کی توفیق اسے نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہر دل ہے، جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔
جس کو چاہتا ہے سیدھا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ٹیڑھا۔ میں اور آپ گناہوں کی دلدل میں، لیکن یہ فکر نہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ توفیق چھین لے مجھ سے، میں کبھی گناہ سے معافی مانگ ہی نہ سکوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہا کرتے تھے، لا و مقلب القلوب، مجھے دلوں کے پھیر دینے والے کی قسم۔ پہلی دفعہ گناہ کیا، دل میں ڈر ہے کہ اللہ نہ پکڑ لے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے، پھر معافی مانگ لیتا ہے، لیکن آہستہ 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 گناہوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، پھر اس کے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، اس کے دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب دل سے گناہ کی نفرت ختم ہو جائے، توبہ کا موقع، توبہ تو وہی کرے گا نا جس کے دل میں نفرت ہوگی کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، میں نے یہ ظلم کیا ہے، میں نے یہ زیادتی کی ہے، میں نے یہ حرام کاری کی ہے۔ اور جب وہ اس کو اپنی روٹین ورک بنا لے، روز کا کام بنا لے، تو پھر ایسے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ اس لیے قرآن حکیم میں مالک کا اعلان کبھی نہ بھولیے، افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کے مکر سے بے خوف ہو گئے، امن میں آ گئے، نڈر ہو گئے، بے فکر ہو گئے؟ افامنوا مکر اللہ۔ تاریخ میں آتا ہے، اور اللہ کی پکڑ کو ہمیشہ یاد رکھا کرو، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص مسجد کے مینارے پہ چڑھتا ہے اذان دینے کے لیے، نیچے ایک گھر پہ نظر پڑتی ہے، ان کی لڑکی پہ نظر پڑتی ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، نیچے اترتا ہے، کہتا ہے میں نے شادی اسی سے کر لی ہے۔ وہ گھر والے کہتے ہیں تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، ہم تجھے رشتہ نہیں دیتے۔ کہا میں اس کو مسلمان کر لوں گا۔ کہا سبحان اللہ، بیٹی بھی دیں اور اپنا دین بھی چھوڑیں۔ کہا میں عیسائی ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے رشتہ دے دو۔ کہا ہمیں کیا پتا تو عیسائی سچا ہے یا جھوٹا، صرف لڑکی کے چکر میں عیسائی ہوا، کل کو پھر مسلمان ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ کہا جیسا مرضی امتحان لے لو۔ کہا اسلام کے اندر سور سے بڑی نفرت کا سبق دیا گیا ہے، تو فلاں ہمارے کھیت میں جا، وہاں اتنے 2 سال سور کی خدمت کر، ان کو چارہ ڈال، ان کی خدمت کر، ان کو پال پوس، پھر ہمیں یقین ہو جائے گا 2 سال کے بعد کہ واقعی تو سچا عیسائی ہوا، اسلام سے دل سے پھرا۔ اللہ ایسی گمراہی سے معاف رکھے۔ وہ انسان اس کے چکر میں روانہ ہو گیا، 2 سال اس پلیت جانور کی خدمت کی، اور کہا اب تو یقین آ گیا، اب میری شادی کر دو۔ اس کی شادی ہو گئی۔ تاریخ میں آتا ہے اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا، اس کے جسم کو انگلی لگانا نصیب نہیں ہوئی، دونوں چرپائی پہ بیٹھے، اللہ نے چھت کو گرا کر دونوں کو مار دیا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کے مکر سے بے فکر ہے؟ اذان گونج رہی ہے، حی علی الصلاۃ کا آوازہ پڑھ رہا ہے، اور میرے کمرے کے اندر انڈین فلم، پاکستانی فلم، گانے اور ڈانس۔ افامنوا مکر اللہ، اس چھت کے نیچے بیٹھا ہوں کہ یہ چھت نہیں گر سکتی؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ تو بڑی شدید ہے۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے وہی نڈر ہوا کرتے ہیں جن کی شامت آ جاتی ہے، جن کی بربادی کا وقت آ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن۔ زانی جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا۔ اس کا ایمان نکل کے اس کے سر پہ سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کب یہ گناہ سے الگ ہو، میں دوبارہ اس کے اندر داخل۔ اور اگر اس وقت موت آ جائے تو یہ موت بربادی کی موت ہے۔ پاکستان میں زلزلہ آیا چند سالوں پہلے، مارگلا ٹاور اسلام آباد میں کئی منزلہ بلڈنگ، ہمارے گھر کے تھوڑی سے فاصلے پر وہ ٹاور گرا، بے بہا مرد اور عورتیں بالکل جسم سے ننگے، 1 انچ کپڑا ان کے وجود پہ نہیں، اور وہ باہر نکلے۔
ان کی لاشیں پڑی ہوئی، بے حیائی کے مناظر۔ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی پکڑ سے ہم بے ڈر ہیں، نڈر ہیں، بے خوف ہیں، بے فکر ہیں، وہ جب چاہے پکڑ لے؟ اللہ تو ہماری موت اس حال میں دینا کہ ہم نیکی کا کام کر کے تجھے راضی کر رہے ہوں، اللہ گناہ کی حالت میں ہماری موت نہ دینا، لیکن اللہ جب چاہے پکڑ لے۔ اس لیے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیے، جہنم کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیے، جنت کی لالچ اپنے دل میں بٹھائیے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ سے جنت کا سوال کیجئے، اللہ سے ڈریے، اس کے عذاب سے پناہ مانگیے۔ مالک اپنی کتاب میں بیان فرماتا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون۔ سبحان اللہ، رب نے اپنے قرآن کے اندر ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کیا، کاش ہمیں غور کرنے کی توفیق مل جائے۔ اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستی والے بے فکر ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے کسی لمحے میں آن پڑے جس وقت وہ سو رہے ہوں؟ کیا بستی والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب دن چڑھے ان کے اوپر آ پڑے جب یہ کھیل رہے ہوں؟ آپ رات کو سو چکے ہو بستر پہ، کیا پتہ زندگی کی آخری رات ہو۔ مظفر آباد میں جو زلزلے کا عذاب آیا، کیا ان سونے والوں کو یقین تھا کہ آج مر جائیں گے؟ کیا ان کاروبار کرنے والوں کو یہ پتا تھا آج دکان پہ جائیں گے تو ہماری لاشیں اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا؟ افامنوا مکر اللہ۔ اور جب گناہ بڑھ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت زنا عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے، گانے والی طوائفہ عورتیں عام ہو جائے، پھر انتظار کرو زلزلے آئیں گے، سورج اندھیریے چلیں گی، زمین پھٹے گی، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ اور کیا اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمارے ماحول میں پوری نہیں ہو گئی؟ وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں ڈش اینٹینا اور کیبل نہ ہو؟ وہ کون سی گاڑی ہے جس میں گانوں کی کیسٹیں نہ ہو؟ وہ کون سا کمرہ ہے کمپنی کا جس کے اندر وی سی آر کی لعنت نہ ہو؟ اللہ کہتا ہے کیا تم بے خوف ہو؟ تم سو جاؤ اور سوتوں کو میں عذاب میں پکڑ لوں۔ کیا تم بے خوف ہو؟ دن چڑھے تم کھیل رہے ہو اور کھیلتے ہوئے میں تمہیں اچک لوں۔ یہ اللہ کا خوف ہے۔ اسی طرح اللہ سے امید بھی رکھیے، اچھی امید رکھیے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَن يَقْنُطْ مِن رحمت ربه الا الضالون۔ اللہ کی رحمت سے بے امید گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں۔ جنہیں جنت کی امید نہ رہے وہ بے اللہ کی رحمت کو قید کر دیں۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں، گمراہ لوگوں کا شیوا ہے۔ اہل امید کی خوف اور امید کا منظر کیا ہوتا ہے؟ عمر ابن خطاب کہتے ہیں اگر آسمان سے آواز آئے کہ دنیا کے اندر صرف ایک انسان بچا ہے، باقی سب پکڑے گئے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ میں وہی ہوں گا۔ اور اگر یہ آواز آئے کہ اللہ نے ساروں کو چھوڑ دیا اور ایک کو پکڑا ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں میں وہ نہ ہوں۔ یہ ہے خوف اور امید۔ اپنے گناہوں پہ ڈریے اور پھر اللہ سے اچھی امید لگا کر اس سے اس کی رحمت کا سوال کیجئے۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت الله والله غفور رحيم۔ ان الذين آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر شرک سے اپنے دامن کو بچا کے رکھا، والذین ہاجروا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے
جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم رہے، بے لوث ہو کے اللہ کی عبادت کروں، یہ گمراہ انسان ہے۔ اہل ایمان کون ہیں؟ جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا، یہ اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اپنے ایمان کو خوف اور امید کے درمیان رکھیے، اور جیسی اللہ سے امید لگاؤ گے، مالک کہتا ہے میں اپنے بندے کی امیدوں کے مطابق ہوں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے مسند احمد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کبیرہ گناہ۔ ہمارے اکثر شیطان مایوس کر دیتے ہیں، اور جی میرے بڑے گناہ میں نہیں معاف ہونا، میں معاف، مجھے کہاں اللہ معاف کرے گا، میرے تو گناہ ہی اتنے۔ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، مایوس ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت، حدیث میں آتا ہے ایک شخص اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، مالک اس کے آنے سے پہلے فرشتوں سے کہہ دے گا میرے بندے کے بڑے بڑے گناہ اٹھا دو، اس کے نامہ اعمال سے ہٹا دو، چھوٹے چھوٹے گناہ میرے اوپر پیش کر۔ اللہ اس سے پوچھے گا فلاں ٹائم تو نے بندے یہ کام نہیں کیا، فلاں گناہ نہیں کیا، فلاں گناہ نہیں کیا۔ یہ کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ بھی چھوٹے چھوٹوں پہ اللہ اتنی پوچھ کر رہا ہے، تو جب بڑی بڑی ڈائریاں کھلیں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، مارا جاؤں گا میں تو۔ کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے، سارے گناہ پوچھ کے اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کے سارے گناہوں کی نیکیاں بنا کے اس کو عطا کر دو۔ بندے کو تھوڑی سی ہمت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے اللہ میں تو کچھ بڑے بڑے بھی کیتے سن، وہ کدھر نے، کچھ بڑے بڑے گناہ میں نے کیے تھے وہ کہاں ہیں؟ یعنی چھوٹوں کی چھوٹی نیکیاں بنی ہیں تو بڑے گناہوں کی بڑی نیکیاں بنے گی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ فرما کر اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک بھی نظر آ گئی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اپنے بندے سے رحمت والا معاملہ کرتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے مکر و تدبیر سے بے خوف ہو جانا، خوف کا اپنے دل سے ختم کر لینا یہ بھی گناہ کبیرہ، اور رحمت سے مایوس ہو جانا بھی گناہ کبیرہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں بڑے گناہوں میں مزید بڑے گناہ ہیں، اور ان میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے امر و تدبیر سے بے خوف ہو جانا کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے نا، جتنے میں گناہ کر رہا ہوں میرا رزق بڑھ رہا ہے، میرا کاروبار بڑھ رہا ہے، اولاد بڑھ رہی ہے، دنیا کی آسائشیں مل رہی ہیں، یہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے۔ پوچھو جی کیا حال ہے؟ وہ جی قدرت بڑی مہربان، ماڈل ٹاؤن میں کوٹھی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی، بہترین بیوی، بہترین مکان، بڑی اچھی گزر رہی ہے، بینک کا آفیسر ہوں، ٹھیک ٹھاک جیب بھر جاتی ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ یہ اللہ کی ڈھیل، یہ اللہ نے جو اس کی رسی چھوڑی بھی کہ جا جو مرضی کر لے، وہ سمجھتا ہے کہ بس اللہ پکڑ ہی نہیں سکتا۔ اور جو ڈھیل کو اپنے لیے اس طرح بدماشی کا ذریعہ سمجھتا ہے اس کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے معاملات کو چیک کرنا چاہیے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں، کہیں یہ میرے لیے فتنے کا سبب تو نہیں بن رہا۔ ابن مسعود کہتے ہیں بڑے کبیرہ گناہوں میں اور مزید بڑے ہیں جن میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے مکر و تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک دن درس شادی وغیرہ کے مسئلے پر بھی دیا جائے، جو لڑکی والے لڑکے کو جہیز وغیرہ دیتے ہیں اس پر بھی دیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ایک درس شادی کی رسم و رواج اور جہیز کی لعنت پر بھی ضرور دیں گے انشاءاللہ۔
دوران وضو زخم پر پٹی بندھی ہونے کی وجہ سے پٹی کے نیچے والی جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی زخمی جگہ پر جس پہ پٹی بندھی ہوئی ہے صرف آپ ہاتھ سے مسح کر لیں، اس کو دھونا اور گیلا کرنا درست نہیں ہے۔ ایک آدمی کوئی ذاتی سا مسئلہ ہے، یہ درس کے بعد آ کر مجھ سے پوچھ لیں۔ پاکستان میں یوسف کا خواب نامہ سے نام سے کتاب بکتی ہے جس میں خوابوں کی تعبیریں لکھی جاتی ہیں، کیا یہ تعبیریں درست ہیں؟ واللہ اعلم، میں نے کتاب نہیں دیکھی۔ رات کو آنے والے خواب کی تعبیر کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ کہتے ہیں دن کے اوقات میں پیش آنے والے واقعات خیالات کی صورت میں رات کو ذہن میں گھومتے ہیں۔ دیکھیں، نیک خواب اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے اشارہ بھی ہوتے ہیں، بعض چیزیں خواب میں دکھا بھی دی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ پیٹ بھر کے سو جو سارا دن سوچتے رہتے ہو وہ بھی خواب میں آتا رہتا ہے۔ تو جو خواب میں آئے اگر وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے تو کسی عالم سے اس کے بارے میں سوال پوچھ لیں، اور اگر خواب کے اندر ایسی بات آ رہی ہے جو اہل ایمان کے عقیدے سے ٹکرائے، قرآن اور حدیث سے ٹکرائے، تو پھر یقینی بات ہے کہ وہ شیطان کا خواب ہے۔ اہل ایمان ایسے خوابوں پر یقین نہیں رکھتے جو خواب قرآن حدیث سے ٹکراتے ہوں۔ مثال کے طور پہ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں مجھے خواب آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراچی ایئرپورٹ پہ آئے ہوئے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، میں بھی چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے وہاں مجھ سے روٹی مانگی، ہوٹل مانگا، کرایہ مانگا، واپس مدینہ جانے کا ریٹرن ٹکٹ مانگا، فیصلہ آباد جانے کے لیے ٹیکسی مانگی۔ میرے پاس ان کی ویڈیو کیسٹ ہے جس میں وہ سارا یہ خواب نامہ پیش کر رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے مجھے جنت کا ٹکٹ لکھ کر دیا، انتخابات میں وعدہ کیا کہ انتخابات میں کھڑے ہو جو الیکشن میں تم ضرور جیتو گے، اور طرح طرح کی ڈرامے بازی اس میں، اور آخر میں جو اصل بات کہنے والی وہ بھی کہہ دی کہ میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا ہے، ان کو روٹی دینی ہے، ان کا ہوٹل، ان کا کرایہ، ان کا مدینے کا ریٹرن ٹکٹ، تو میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کتوں دیا گا؟ کیا مطلب اس سے؟ میں کہاں سے دوں گا؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، تم دو گے تو میں دوں گا، زیادہ دو مجھے۔ تو لوگوں نے نچھاور کر دیے مال و سر ان کے اوپر۔ مولوی زکریا صاحب ایک جگہ پر خواب میں لکھتے ہیں، بہجت القلوب کتاب کا نام ہے، ان کے شاگرد کہتے ہیں صوفی اقبال صاحب کہ میں گیا حضرت زکریا صاحب کی حجرہ شریف میں، اللہ کے نبی چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیر زکریا صاحب پاؤں میں بیٹھ کے اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی بڑے غور سے سن رہے ہیں، حالانکہ وہ کتاب اردو میں عربی میں نہیں ہے، پتہ نہیں نبی کو اردو کیسے سیکھ لی۔ اور پھر عجیب جھوٹ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک دیکھا تو ساری داڑھی مبارک آپ کے سینے کو ڈھانپے ہوئے تھی، اور ساری داڑھی سفید تھی، آنکھوں پہ چشمہ بھی لگا ہوا تھا۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، بہجت القلوب۔ اب بتائیے، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں 18 یا 16 یا 20 بال سفید تھے، اور آپ نے فرمایا یہ بڑھاپے کے آثار نہیں، سورۃ ہود پڑھ پڑھ کے یہ اس کے اثر کی وجہ سے رو رو کر میری یہ حالت ہوئی ہے۔ اب وہ خواب میں بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے اینک بھی لگائی ہوئی ہے، داڑھی بھی سفید ہے، اور اردو کی کتاب سن رہے ہیں۔ وہ خواب جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اس کو مانا جائے گا، اور جو خواب قرآن و حدیث کے خلاف اس سے ٹکراتا ہو وہ آپ کو آئے، مجھے آئے، کسی کو آئے، ہمارے پاس یہ دین خوابوں کا شہزادہ نہیں ہے کہ خواب میں آ گیا صبح یہ کام کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے۔ اگر وہ کام قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اہلاً و سہلاً، اور اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے تو پھر ہمارے لیے خواب گارنٹی نہیں ہے۔ نماز میں رکوع سے کھڑے ہونے پر رفعین کرنے کے بعد ہاتھوں کو دوبارہ سینے پہ باندھا جائے یا چھوڑ دیا جائے، دونوں طریقے درست ہیں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک اور تعوذ تسمیہ پڑھنا ضروری ہے یا الحمد شریف سے شروع کریں؟ نہیں، آپ جب نماز شروع کریں تو یہ دعا پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ جی، جب بھی رکعت شروع کریں تو فاتحہ شروع کرتے ہوئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اردو زبان میں مسلم ٹی وی 1 کے نام سے ایک چینل آتا ہے، ان کے درس کے متعلق معلومات چاہیے کہ یہ چینل کن لوگوں کا ہے۔ میرے علم میں نہیں، میں نے یہ چینل نہیں دیکھا۔ اس کے پروگرام کی کوئی سی ڈی ہے؟ فرقہ احمدیہ کا ہے؟ طاہر بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا ہے۔
تو قادیانی مسلم 1 بنے، مسلم 2 بنے، مسلم 3 بنے، مسلم 10 بنے، جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ الٹا ہو کے نماز پڑھے، سیدھا ہو کے نماز پڑھے، پکا کافر ہے، مرتے ہی جہنم میں جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کا چینل سننا حرام ہے، خاص طور پہ وہ مسلمان جن کے پاس اسلام کی مکمل تعلیمات نہیں ہے کہ کہیں وہ ان کی باتوں میں آ کر الجھ نہ جائے اور شبہات کا شکار نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں۔ آپ نے اپنی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے جیسے بہت خوبصورت محل بنا ہوا، اور جو بھی آتا ہے اس محل کی تعریف کرتا ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے اور وہ ایک آخری اینٹ میں اینٹ لگ گئی، محل پورا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم آخری امت، میں آخری نبی۔ اب اس کے بعد قادیان سے کوئی اٹھ کر کہے کہ نہیں میں سٹپنی نبی ہوں، میں ڈمی نبی ہوں، 2 نمبر، وہ تو چلے گئے لیکن تھوڑا سا کچھ نہ کچھ مجھے بھی دے کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کوئی اور نبوت کا اعلان کرے تو وہ پکا ٹھکا کافر ہے، ان کے ساتھ رشتہ داری حرام ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا حرام ہے، ان کو بیٹی کا رشتہ لینا دینا حرام ہے، ان سے محبت کرنا حرام ہے، ان کی مجلسوں میں جانا حرام ہے۔ بظاہر وہ نماز بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، روزے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، تسبیحیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، داڑھی رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ جو مرضی کر لے۔ اسلام کی بہت بڑی بنیاد ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا جائے۔ جس نے اس کو گرا دیا اس کے باقی کسی عمل کی اللہ کے دربار میں کوئی قدر اور قیمت نہیں۔